السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم آپ کے لیے زبردست کہانی لے کے آئے ہیں۔ کہانی اچھی لگے تو اس کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک چونٹی جو کے دانے جمع کرنے کے لیے ایک رستے سے گزر رہی تھی کہ اچانک اس کی نظر شہد کے ایک چھتے پر پڑی۔ شہد کی خوشبو سے اس کے منہ میں پانی بھر آیا۔ چھتا ایک پتھر کے اوپر لگا تھا۔ چونٹی نے ہر چند کوشش کی کہ وہ پتھر کی دیوار سے اوپر چڑھ کر چھتے تک رسائی حاصل کرے، مگر ناکام رہی کیونکہ اس کے پاؤں پھسل جاتے تھے اور وہ گر پڑتی تھی۔ شہد کے لالچ نے اسے آواز لگانے پر مجبور کر دیا اور وہ فریاد کرنے لگی، اے لوگوں، مجھے شہد کی طلب ہے۔ اگر کوئی جوان مرد مجھے شہد کے چھتے تک پہنچا دے تو میں اسے معاوضے کے طور پر ایک جوں پیش کروں گی۔ ایک پردر چونٹی ہوا میں اڑ رہی تھی۔ اس نے چونٹی کی آواز سنی اور اسے نصیحت کرنے لگی، دیکھو ایسا نہ کرو کہ چھتے کی طرف چل دو، اس میں بڑا خطرہ ہے۔ چونٹی بولی، فکر نہ کرو، مجھے پتا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ پردر چونٹی بولی، وہاں شہد کی مکھیاں ہیں جن کے ڈنگ ہیں۔ چونٹی بولی، میں شہد کی مکھیوں سے نہیں ڈرتی، مجھے شہد چاہیے۔ پردر چونٹی بولی، شہد چپکاؤ ہے، تمہارے ہاتھ پاؤں اس میں الجھ جائیں گے۔ چونٹی بولی، اگر یوں ہی ہاتھ پاؤں چپک جایا کرتے تو کوئی شہد نہ کھا پاتا۔ پردر چونٹی بولی، تم بہتر جانتی ہو، لیکن آؤ میری بات سنو اور شہد کا خیال چھوڑو۔ میں پردر چونٹی ہوں، سالوں سے جانتی ہوں اور تجربہ رکھتی ہوں۔ چھتے کی طرف جانا بہت مہنگا پڑے گا اور ممکن ہے تم کسی مصیبت میں گرفتار ہو جاؤ۔ چونٹی بولی، اگر ممکن ہے تو تم اپنی مزدوری لو اور مجھے وہاں تک پہنچا دو۔ اگر تم ایسا کرنے سے قاصر ہو تو زیادہ جوش نہ کھاؤ، مجھے کسی سرپرست کی ضرورت نہیں اور جو نصیحت کرتا ہے مجھے ایک آنکھ نہیں بھاتا۔ پردر چونٹی بولی، ممکن ہے کوئی ایسا نکل آئے جو تمہیں وہاں تک پہنچا دے، لیکن اس میں کوئی بھلائی نظر نہیں آتی اور جس کام کا انجام اچھا نہ ہو میں اس میں حصہ نہیں لیتی۔ پردر چونٹی نے اپنی راہ لی اور چونٹی نے دوبارہ آواز لگائی، کوئی ہے جوان مرد جو مجھے شہد کے چھتے تک پہنچا دے اور معاوضے میں ایک جوں مجھ سے وصول کر لے۔ اچانک ایک مکھی کا وہاں سے گزر ہوا۔ اس نے کہا، بیچاری چونٹی، تمہیں شہد کی طلب ہے اور تم اس کا حق رکھتی ہو، میں تمہاری آرزو پوری کر دیتی ہوں۔ چونٹی بولی، اللہ برکت دے، خدا تمہاری عمر دراز کرے، تمہیں کہتے ہیں خیر خواہ جانور۔ مکھی نے چونٹی کو زمین سے اٹھایا اور اسے چھتے کے قریب بٹھا کر خود اڑ گئی۔ چونٹی بے حد خوش تھی، کہنے لگی، واہ واہ واہ، کیسی سعادت ہے، کیسا چھتا ہے، کیسا عمدہ شہد ہے، کیا مزہ ہے اس میں، اس سے بڑھ کر اور کیا خوش قسمتی ہو سکتی ہے۔ چونٹی نے ادھر ادھر سے کچھ شہد چاٹا اور آگے بڑھتی گئی، حتیٰ کہ شہد کے حوض میں جا پہنچی اور اچانک اسے محسوس ہوا کہ اس کے ہاتھ پاؤں شہد سے چپک گئے ہیں اور اس کے لیے اپنی جگہ سے حرکت کرنا ممکن نہیں رہا۔ اس نے اپنی نجات کے لیے جس قدر کوشش کی بیکار رہی۔ تب اس نے فریاد کی، اے لوگوں، مجھے نجات دلاؤ، کوئی ہے جو مجھے نجات دلائے، کوئی جوان مرد مجھے اس چھتے سے باہر نکال لائے اور میں اسے 2 جوں انعام میں پیش کروں۔ پیشکش پہلے تھی 1 جوں کی، سو اب 2 کی ہوگی۔ اس جہنم سے نکلنے کی یہی سوجی۔ عین اسی وقت پردر چونٹی اپنے سفر سے واپس آ رہی تھی۔ اسے اس حال میں دیکھ کر پردر چونٹی کو بڑا دکھ ہوا اور اس نے فوراً اس کو مصیبت سے نکالا۔ پھر بولی، میں تمہیں شرمندہ نہیں کرنا چاہتی، لیکن اتنی بات ضرور کہوں گی کہ زیادہ لالچ گرفتاری کا سبب بنتا ہے۔ آج تو تمہارا نصیب اچھا تھا کہ میں اچانک یہاں پہنچ گئی، لیکن آئندہ محتاط رہنا، گرفتاری سے پہلے نصیحت کو غور سے سن لینا اور کسی مکھی سے مدد نہ مانگنا۔ مکھی چونٹی کی ہمدرد نہیں اور اس کے لیے چونٹی کا خیر خواہ ہونا ممکن بھی کہاں ہے۔